ومعنى ان الطریقیہ هي الاصل ان تبع الامارہ لو خلیت ونفسها یقتضی ان تکون طریقا محضا الى مؤداها. ہاں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے جو یہ کہا کہ اصل جو ہے وہ امارہ میں طریقیت ہے کہ وہ علی نحو طریقیہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امارہ کو ٹھیک ہے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے لو خلیت ونفسها ٹھیک ہے تو مقتضا طبع امارہ کیا ہے کہ وہ تقاضا اس بات کا کرتی ہے کہ ہمارا علی نحو طریقیہ ہو. کیوں؟ اس لیے لأن لسان الامارہ التعبیر عن الواقع والحکایہ والکشف عنہ. کیوں؟ اس لیے کہ امارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امارہ پر عمل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ واقع تک پہنچ جائیں. واقع آپ کو واقع تک پہنچانا ہوتا ہے. حکایت کرنی ہوتی ہے واقعے کی، واقعے کا کشف کرنا ہوتا ہے. الا ان العقلاء انما یعتبرونها یعنی یعتبرون یجعلونها ٹھیک ہے کہ امارہ جو کیا کرتے ہیں، عقلاء جو ہے وہ امارے کو معتبر جانتے ہیں، امارے کو قرار دیتے ہیں وہ یستقر بناہ علیہا اور سیرت عقلاء اسی پر قائم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں امارہ کو علی نحو الواقع علی نحو طریقیہ یہ وہ عکس کرتے ہیں. فلاجل کشفها عن الواقع امارہ پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ سیرت عقلاء امارہ کے مطابق کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ واقع سے کشف کرتی ہے، انسان کو واقع تک پہنچاتی ہے. ولا معنی لأن يفرض في بناء العقلاء انه على نحو السببیہ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیرت عقلاء دلیل ہے امارہ کی حجیت کے اوپر، اور تو ہم دیکھتے ہیں کہ عقلاء جو ہے وہ کیا ہے علی نحو السببیہ اس کو فرض نہیں کرتے، بلکہ عقلاء اس کو علی نحو الطریقیہ ہی فرض کرتے ہیں. وبناء العقلاء هو الاساس الاول فی حجیت الامارہ. اور بناء عقلاء ہی جو ہے وہ کیا ہے یہ پہلی اساس ہے امارہ کی حجیت کے اوپر. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ امارہ کی حجیت کے اوپر دلیل کیا ہے، تو امارہ کے وہ بنائے عقلاء ہے حجیت کے اوپر. اور ہم نے دیکھا کہ عقلاء عالم جو ہے وہ امارہ کو حجیت علی نحو طریقیہ مانتے، علی نحو سببیہ نہیں مانتے ہیں. واضح انشاءاللہ یہ معنی ہے. نعم اذا منع مانع عقلی من فرض الامارہ طریقا من جہت الشبہۃ المتقدمہ او نحوها. لیکن کہہ رہے کہ ہاں اگر کوئی عقلی معنی ہو اس بات سے کہ امارہ جو ہے کیا ہو علی نحو طریقیہ جو حجت نہ ہو، یعنی آپ امارہ کو علی نحو طریقیہ فرض نہ کر سکیں، اس پر کوئی دلیل عقلی معنی ہو. جیسا کہ اس سے پہلے جو ایک شبہہ تھا یعنی وہی جس کو ہم کیا کہتے ہیں ابن قبا کا شبہہ کہتے ہیں، یا اس طرح کے جو شبہات ہیں جس ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا نا کہ کیسے ممکن ہے کہ شارع جو ہے وہ جب انفتاح باب علم ہو تو انفتاح باب علم کی صورت میں، یعنی وہ جو شبہ اویسہ تھا انفتاح باب علم کی صورت میں شارع اگر امارہ کو حجت قرار دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تفویت واقع کا حکم آپ کو دے رہا ہے اور یہ شارع کے لیے قبیح ہے. اس طرح کے جو اشکالات ہیں تو کیا کریں کہ فلا بد ان تخرج علی خلاف طبیعہ ونلتج الی فرض زوبیہ. کیونکہ اگر اس طرح کے مسائل اگر کوئی دلیل عقلی مانے ہو، کوئی دلیل عقلی موجود ہو کہ جو امارہ کو علی نحو طریقیہ فرض نہ کرنے دے، تو پھر اس وقت ہم کیا کریں گے؟ مجبور ہوں گے کہ ہم کیا سمجھیں علی نحو سببیہ اس کو فرض کر سکیں. واضح انشاءاللہ. ولما كنا دفعنا الشبهة في جعلها على الطريقية فلا تصل النوبة الى التماس دلیل على سببیتها وطریقیتها. ہاں اب کہہ رہے کہ چونکہ ٹھیک ہے وہ شبہ اویسہ تھا، لیکن مصنف نے کیا کہا؟ مصنف نے کہا کہ گرچہ وہ شبہ اویسہ تھا لیکن پھر بھی ہم نے اس شبہ اویسہ کا کیا کیا تھا؟ دفع کیا تھا ہم نے اس شبہ کو. کیا یعنی جو دو جواب دیے تھے مصنف نے، اگر آپ کو یاد ہو کیا کہا تھا کہ یا تو ایک وجہ یہ ہو کہ چونکہ خداوند عالم شارع نے امارہ کو حجت قرار دیا ہے تو وہ علم غیب کے ذریعے سے جانتا ہے کہ امارہ پہ عمل کرنے میں، امارہ پر عمل کر کے واقع تک پہنچنا اور دلیل قطعی کے ذریعے سے علم کے اوپر عمل کر کے، یعنی وہ چیزیں کہ جو علم آور ہیں اس پر عمل کرنے کے ذریعے کر کے واقع تک پہنچا، دونوں مساوی ہیں، یہ خداوند عالم جانتا ہو. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری جو مصلحت تسہیل اس بنا پر خداوند عالم نے وہ کیا تھا، یعنی امارہ کو حجت قرار دیا. یہ دو دلیلیں تھیں کہ ان دونوں وجہ سے جو شبہ کو حل کیا تھا مصنف نے کہ جب الحمدللہ ہم نے اس شبہ کو دفع کر دیا تھا تو فلا تصل النوبہ الی التماس دلیل سببیت اور طریقیت ہے. تو پھر یہ نوبت نہیں پہنچتی کہ ہم کیا کریں، نوبت یہ پہنچتی ہے کہ ہم کیا کریں سببیت اور طریقیت کے جو کے اوپر دلیل دیں. از لا موضع للتردید والاحتمال احتمال. کیوں؟ اس لیے کہ جب بات یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، جب وہ جواب دے چکے ہیں تو پھر کوئی تردید، کوئی شک کی جو کیا ہے گنجائش یہاں پر نہیں رہ جاتی، حتیٰ کہ ہم دلیل کے محتاج ہوں.
ہم نے آپ کے تمام تر شکوک اور شبہات کو وہاں پر اس سے پہلے دور کر دیا ہے. واضح انشاءاللہ. اب آئیے جو ہم نے کہا تھا کہ اس کے بعد ایک اور اشکال ہے، اس کا جواب انشاءاللہ اس کو پڑھ کے بات ختم کریں گے. تو اب وہ اشکال کیا ہے؟ اشکال یہاں پر نہیں گویا کہ یہاں سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ، یعنی اشکال نہیں ہے یہ، ایک طرح سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ کہ جو امارہ کو علی نحوی، اب تک تو بات علی نحوی طریقیہ کی چل رہی تھی نا، وہ لوگ کہ جو امارہ کو علی نحوی سببیہ مانتے ہیں، ان کی کیا دلیلیں ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ان کی جو دلیل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو امارہ کو علی نحوی سببیہ قبول کرتے ہیں، انہوں نے اس کی حجیت اس پر اوپر دلیل دی ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خود امارہ کی حجیت کے اوپر جو دلیل ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ امارہ علی نحوی سببیہ حجت ہو، نہ کہ علی نحوی طریقیہ. کیسے؟ کہا وہ اس طریقے سے کہ آپ دیکھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امارہ حجت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امارہ اگر حجت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ امارہ کے مطابق عمل کیجئے، ہے نا. یعنی کوئی شے اگر حجت ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کے مطابق عمل کریں. ٹھیک ہے، یعنی اس کی اتباع پر واجب ہے. اگر وہ چیز حجت ہے تو مطلب آپ کی اتباع اس کے اوپر، آپ کے اوپر اس کی اتباع کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے اور ایک اور مقدمے کا اضافہ کہنے کہ اور احکام، ہم نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ احکام جو ہوتے ہیں ہم شیعوں کے نزدیک وہ تابع ہوتے ہیں مصالح اور مفاسد کے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ احکام جسے حرمت، یعنی احکام تکلیفیہ، وجوب، حرام، ہے نا، مستحب، مکروہ، مباح، یہ سب چیزیں جو ہے، ہم نے کہا کہ اگر کوئی شے واجب ہے تو واجب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر مصلحت ملزمہ پائی جاتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شے حرام ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر مفسدہ ملزمہ پایا جاتا ہے نا. تو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو احکام ہوتے ہیں وہ اپنے متعلقات میں مصالح اور مفاسد کے کیا ہوتے ہیں؟ تابع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب احکام تابع مصالح اور مفاسد ہوتے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے امارہ آپ کے لیے حجت ہے، تو حجت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ پر اس کی اتباع کرنا واجب ہے. اتباع کرنے کا واجب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر مصلحت ملزمہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب مصلحت ملزمہ پائی جاتی ہے تو ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ امارہ کے اوپر عمل کرنے سے ایک مصلحت وجود میں آتی ہے، ایک مصلحت پائی جاتی ہے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیے ان کو کیا ثابت کرنا ہے؟ سببیت والوں کو، ان کو سببیت والوں کو ثابت کرنا ہے کہ امارہ پر عمل کرنے سے ایک مصلحت وجود میں آتی ہے. تو مصلحت کیسے وجود میں آ رہی ہے؟ اس کے لیے انہوں نے 3 مقدمات ذکر کیے ہیں. پہلی بات کیا؟ پہلی بات یہ کہ امارہ حجت ہے، پہلا مقدمہ. دوسری بات، حجت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی اتباع کرنا آپ پر واجب ہے. ٹھیک ہے. تیسرا مقدمہ کہہ رہے کہ ہر وہ شے کہ جس کی اتباع واجب ہوتی ہے، اس کی اتباع واجب ایک احکام تکلیفہ میں سے ہے. واجب اگر کوئی شے آپ پہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے. اور ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ امارہ کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے. واضح انشاءاللہ. اگر یہ 4 جو مقدمات ہیں پے در پہ اگر یہ سمجھ گئے تو انشاءاللہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے پہلی بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ امارہ حجت ہے، ایک بات. دوسری بات کہ جو چیز حجت ہوتی ہے اس کی اتباع واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات جو چیز جس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے اس کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے. چوتھی بات چنانچہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امارہ کے اندر جو کیا ہے مصلحت پائی جاتی ہے. فثبت المطلوب، تو اس سے ہمارا مطلب جو ہے وہ ثابت ہو گیا. واضح ہو گئی بات. مصنف جواب دے رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں کہ احکام جو ہیں وہ تابع ہوتے ہیں مصالح اور مفاسد کے. کسی شے کا واجب کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے، مصلحت ملزمہ. کسی شے کے حرام کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر مفسدہ ملزمہ پائی جاتی ہے. تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ضروری نہیں ہے کہ مصلحت جو ہے وہ کیا ہو، ہمیشہ امارہ ہی کے اندر مصلحت پائی جائے یا اس شے کے اندر مصلحت پائی نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ پر، جیسا کہ ہمارے محل کلام میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر امارہ پر عمل کرنا آپ کو واجب قرار دیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس مصلحت کی بنا پر نہیں جو اس کے اندر پائی جاتی، بلکہ کس مصلحت؟ جو مصلحت واقع ہے اس مصلحت واقعیہ کو درک کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر امارہ کے اوپر عمل کرنے کے لیے آپ کو واجب قرار دیا گیا. بات واضح ہے؟ یعنی دیکھیے مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ احکام جو ہے وہ تابع ہوتے ہیں مصلحت کے. لیکن مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں ضروری ہے
کہ اس شے کے اندر جو کیا ہے مصلحت پائی جائے. نہیں، مصنف کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو واجب قرار دیا جا رہا ہے آپ پر امارہ کو عمل کرنا، یہ امارہ کے اندر مصلحت ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ واقع کے اندر جو مصلحت ہے اس کو درک کرنے کے لیے آپ پر امارہ کے اوپر عمل کرنے کا آپ کو واجب قرار دیا جا رہا ہے. بات واضح ہوگی؟ ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ کا یہ کہنا کہ امارہ کے اوپر عمل کرنے میں مصلحت ہے، پھر ہم اس کو قبول نہیں کرتے، بلکہ مصلحت جو تمام تر مصلحت پائی جاتی ہے وہ واقع کے اندر مصلحت ہے، امارہ میں کوئی مصلحت نہیں پائی جاتی. یہ مصنف نے بہرحال جواب دیا ہے. دیکھیے گا، یہ درس کو سنیے گا انشاءاللہ آپ لوگ. اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو میسج کیجیے گا، انشاءاللہ اس کو پھر سے دوبارہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. لیکن میرے خیال سے بہت کوشش کی ہم نے بات پہنچانے کی، پتہ نہیں پہنچ پائی یا نہیں پہنچائی. عبارت دیکھیے، کہہ رہے کہ ہاذا یعنی خذ ہاذا، یعنی یہ جو اعلیٰ نحو طریقیہ والی بات تھی اس پر دلیل، اس کا مطلب کیا ہے آپ اس کو اخذ کیجیے. اب یہاں پر سببیت والے جو قائل ہیں ان کا کیا کہنا ہے آپ اس کو سمجھیے. کہہ رہے وقد یلتمس الدلیل علی السببیہ، یہ وہ لوگ کہ جو سببیت کے قائل ہیں وہ بھی اپنے وہ چونکہ بہرحال علماء ہیں، اصولین ہیں، وہ بدون دلیل وہ بھی بات نہیں کرتے، وہ بھی اپنے مختار کے اوپر وہ دلیل پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ کہ وہ اپنے مختار کے اوپر دلیل یہ دیتے ہیں کہ وقد یلتمس الدلیل علی السببیہ من نفس دلیل حجت المحسن. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الگ سے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود امارہ کی حجیت کے اوپر جو دلیل ہے اسی کے اندر یہ دلیل پائی جاتی ہے کہ امارہ علی نحو سببیہ حجت ہو. کیسے؟ سنیے. بأن یقال کہ ہم یہ کہیں کہ ان دلیل الحجیہ لا شک یدل علی وجوب اتباع الامارہ، کہ اگر کوئی شے آپ کے اوپر حجت ہوتی ہے تو حجت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اوپر واجب ہے اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا. ہم نے یہ کہا کہ مثال کے طور پر امام زمانہ کا وجود ہمارے لیے حجت ہے آج کے دور میں، تو مطلب کیا ہے کہ ان کی امامت کا قائل ہونا ہمارے اوپر واجب ہے نا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امارہ حجت ہے تو مطلب کیا ہے کہ امارہ کے مطابق آپ عمل کیجیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ قائل ہوں کہ امارہ حجت ہے لیکن امارہ کے پر آپ کبھی عمل نہ کریں، تو یہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں حجت خدا امام زمانہ موجود ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کے امامت کا اقرار کریں، ان کی امامت واجب ہے کہ آپ ان کی امامت کے قائل ہوں. بات واضح؟ اچھا. ولما کانت، اور آپ ایک اور مقدمہ، ولما کانت الاحکام تابعۃ لمصالح و مفاسد فی متعلقاتها. اور کہ ہم شیعوں کے نزدیک جو ہم کہتے ہیں کہ احکام جو ہوتے ہیں، احکام تکلیفیہ گویا کہ جو احکام تکلیفیہ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ تابع ہوتے ہیں مصالح اور مفاسد کے. ٹھیک ہے، اپنے متعلقات میں. یعنی متعلقات یعنی کیا؟ وہی دیکھیے متعلقات یعنی کیا مطلب؟ یعنی شراب آپ کے اوپر حرام ہے. کیوں؟ چونکہ شراب کے اندر مفسدہ پایا جاتا ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے چونکہ جھوٹ کے اندر یہ متعلقات احکام ہیں. آپ کو کہا گیا آپ کے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے. کیوں؟ اسی کے نماز کے اندر مصلحت ملزمہ پایا جاتا ہے. تو اس طرح کی بات ہے. تو متعلقات احکام میں کیا ہوتا ہے؟ مصلحت پایا جاتا ہے. مصلحت کیا؟ مفسدہ پایا جاتا ہے. اس وجہ سے فلا بد ان یکون فی اتباع الامارہ. اب جب ہم نے یہ کہا کہ ہمارا حجت ہے، حجت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی اتباع آپ پر واجب ہے، اور اتباع واجب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے. فلا بد ان یکون فی اتباع الامارہ. تو ہمارا کے اوپر عمل کرنے، ہمارا کی اتباع کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک مصلحت ہوگی کہ تقتضی، وہ مصلحت تقاضا کرے گی وجوب اتباع، کہ آپ اس ہمارا کے اوپر عمل کرنا آپ پر واجب ہے. وہ ان کانت علی خطأ فی الواقع، گرچہ وہ ہمارا خطأ پر ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ ہمارا آپ کو واقع تک نہ پہنچا رہی ہو، لیکن پھر بھی اس کے اندر اس پر عمل کرنا آپ واجب ہے. فہذہ سببیہ بیان، اور یہی کہنا کیا کہ واقع تک یعنی خطا کی صورت میں بھی ایک مصلحت پائی جائے اور اس مصلحت پر آپ پر عمل کرنا واجب ہو، یہی جو کیا ہے سببیت ہے. چنانچہ گویا کہ ہم نے خود حجیت امارہ کی دلیل سے ہم نے آپ کو امارہ علی نحو سببیہ حجت ہے، ہم نے آپ کے لیے یہ بات ثابت کر دی. مصنف بہت چھوٹا سا جواب دے رہے ہیں. مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ والجواب عن ذلک واضح، کہہ رہے ہیں کہ جواب بہت واضح ہے. کیا؟ وہ یہ کہ فإنا نسلم ان الاحکام تابعۃ للمصالح والمفاسد، کہہ رہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ احکام جو ہیں، احکام خمسہ، احکام تکلیفیہ، یہ کیا ہیں؟ یہ تابع مصلحت و مفسدہ ہیں، ہم اسے انکار نہیں کرتے. لیکن ولیکن لا یلزم فی المقام ان یکون فی نفس اتباع الامارہ. لیکن ہاں، یہ کہاں سے ثابت ہو کہ مصلحت جو ہے وہ خود امارہ کے اندر موجود ہے؟ یہ بات تو مطلب ثابت نہیں کر سکتے آپ.
ہو سکتا ہے بل یکفی ان یبعث الوجوب فی نفس مسئلہ واقع، ہو سکتا ہے کہ آپ کو امارہ کو اوپر عمل کرنا آپ پر واجب ہو. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں کہ امارہ کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ چونکہ امارہ آپ کو مصلحت واقع تک پہنچا رہی ہے، اس وجہ سے امارہ پر عمل کرنا واجب ہے. بات واضح ہے؟ تو جس مصلحت کی بات آپ کر رہے ہیں گویا کہ ہم مصلحت میں مختلف ہیں، ہے نا. مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ مصلحت واقع میں پایا جاتا ہے، آپ اس بات کے قائل ہیں کہ مصلحت خود امارہ کے اندر پایا جاتا ہے. فیکون جعل وجوب اتباع الامارہ لغرض تحصیل المصلحت واقع. تو اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں، مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو آپ کو امارہ کی اتباع پر واجب کرا دی گئی وہ اس وجہ سے نہیں کہ چونکہ امارہ میں مصلحت ہے، نہیں، بلکہ اس وجہ سے چونکہ واقع کے اندر مصلحت پایا جاتا ہے. اس مصلحت واقعیہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ پر واجب قرار دیا گیا ہمارے کے مطابق عمل کرنے کو. اتواضح انشاءاللہ. اب آئیے بل یجب ان یکون الحلفیہ کذالک. مصنف کہہ رہے بلکہ ہم تھوڑا اور ترقی کریں، بلکہ مصنف کہہ رہے کہ ایسا نہیں کہ ہم یعنی یہ کہہ رہے کہ یہ ہو سکتا ہے. مصنف کہہ رہے کہ ہم امکان کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ ایسا ہو کہ مصلحت جو امارہ میں نہ ہو بلکہ مصلحت واقع میں ہو. نہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں واجب ہے کہ ایسا ہی ہو. کیوں؟ لأنه لا شک ان الغرض من جعل الامارہ الوصول بها الى الواقع. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم امارہ کے اوپر عمل کرتے ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ امارہ پر عمل کرنے سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم واقع تک پہنچ جائیں. خود امارہ کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد، غرض، ہدف جو ہوتا ہے وہ واقع تک پہنچنا ہوتا ہے. فالمحافظۃ الواقع والوصول هو الباعث على جعل الامارہ لغرض تنزیل و تحصیل. پس اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امارہ کے اوپر عمل کرنا خود اس کے اندر کوئی مطلب مصلحت نہیں ہے، خود اس کے اندر کوئی یعنی ایسی دلیل نہیں موجود ہے کہ جس میں ہمارا نہیں، بلکہ کیا ہے تمام تر جو مصلحت پائی جاتی ہے وہ واقع کے اندر ہے. ہمیں چونکہ واقع کو درک کرنا ہے، واقع تک پہنچنا ہے، اس وجہ سے ہم شاعر نے ہم کو کیا قرار دیا ہے، ہمارے کو ہمارے اوپر حجت قرار دیا ہے، ہمارے لیے ہمارے قرار دیا ہے. کیوں؟ لغرض تنزیز ہی تنجیز الواقع و تحصیل الواقع. ہمارا مقصد واقع کو حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، واقع کو منجز کرنا ہے. فیکون الامر باتباع الامارہ طریقا الی تحصیل الواقع. تو اس طرح سے کیا ہوگا، گویا کہ کیا ہوگا، فیکون الامر باتباع الامارہ. تو اس طریقے سے امارہ کے اوپر عمل کرنے کا جو حکم ہے یہ کیا ہے، یہ طریق ہوگا واقع تک پہنچنے کا. اور دیکھیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بے عقلی ہوگی کہ انسان راستے کو ہی اپنا ہدف سمجھ بیٹھے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے اگر یہ کہا کہ مثلا فلاں روڈ آپ کو فلاں جگہ تک پہنچائے گی، ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے، تو جو سببیت والے ہیں انہوں نے روڈ کو ہی مصلحت سمجھی، جبکہ مصلحت اس روڈ میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اور راستہ اختیار کر لیں. اصل مقصد کیا ہے، ہمیں اصل مقصد اس ہدف تک پہنچنا ہے. سمجھ رہے ہیں بات واضح؟ یعنی کہ اگر ہمارا مقصد مثال طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام ہے تو مقصد یہ راستے طے کرنا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ روڈ سے چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ فرات والے راستے سے چلے جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو مصلحت جو تمام تر ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. بات واضح؟ اب آئیے وَلِذَا نَقُولُ. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وَلِذَا نَقُول اِذَا لَمْ تَصِبِ الْوَاقِعَ لَا تَكْلِيفَ هُنَاكَ وَلَا تَدَارُكَ لِمَا فَاتَ مِنَ الْوَاقِعِ. ہم یہ کہتے ہیں، یعنی وہ طریق والے، ہاں، یعنی علامہ نحوی طریقیہ والے کیا کہتے ہیں کہ اگر واقع تک آپ نہ پہنچیں، ہے نا، خطا کر جائیں، تو آپ کے اوپر کوئی تکلیف جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی واقع کا تدارک ہے. جبکہ اس کے برخلاف سببیت والے کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ واقع تک نہ پہنچے ان الخطا، ایک مصلحت وجود میں آئے گی کہ جو مصلحت فائتہ، مصلحت واقع کا تدارک کر لے گی. وما ہے الا المعذریہ فی مخالفته ورفع العقاب المخالفہ. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم طریقیت کے قائل ہیں تو مطلب کیا ہے کہ ہم اس کو معذر مانتے ہیں بس ہمارا کو عمل کرنے کو. ورفع العقاب المخالفہ، اور جب مخالفت کی صورت میں کیا ہوتا ہے، بس عقاب جو آپ سے اٹھ جاتا ہے. لا اکثر وہاذ اس سے ہٹ کر اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. وہاذ المعذریہ تقتضیہ نفس رخصت فی اتباع الامارہ التي قد تخطئ. اور یہی معذریت جو ہے، یعنی آپ کا شارع کل چل کے قیامت میں یہ کہ ہم عذر پیش کر دینا کہ شارع آپ نے، یا اللہ تو نے جو ہے وہ ہم پر امارہ پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا. کہ یہی معذریت جو ہے کہ ہمیں تقاضا کرتی ہے کہ امارہ کے مطابق جو ہے وہ عمل کر سکیں، جو کہ کبھی کبھی خطا بھی کر جاتی ہے. وعلی ھذا فلیس لہذا الامر الطریقی المتعلق باتباع الامارہ بما هو امر طریقی مخالفہ ولا موافقہ. بس اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو امر طریقی ہے،
امارہ کے مطابق کہ اس نہ یہ اس کی کوئی مخالفت ہے اور نہ اس کی کوئی مخالفت لأنه في الحقيقة ليس فيه جعل للتاء إلى الفعل الذي هو مؤدى الأمارة مستقلا عن الأمر الواقعي وإنما هو جعل للأمارة منزه للأمر الواقعي. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں ليس فيه اس امر طریقی میں جعل للداعی إلى الفعل فعل کے لیے کوئی داعی نہیں ہے اس کے اندر، یعنی الذي هو مؤدى الأمارة جو کہ یعنی فعل وہی مؤدى امارہ ہے، یعنی خود اس فعل میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی کہ جس کی وجہ سے کہا جائے کہ آپ پر امارہ پر عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، مستقل عن الامر واقعی، یعنی امر واقعی سے مستقل، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں ہم اپنی زبان میں کہ امر واقعی سے ہٹ کر امارہ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس پر عمل کرنا آپ کے لیے واجب قرار دیا گیا ہو، بلکہ تمام تر جو مصلحت ہے، تمام تر جو غرض ہے وہ امر واقعی کے اندر ہے کہ جس کی وجہ سے امارہ کے اوپر عمل کرنا آپ پر واجب قرار دے گا. انما هو جعل الامارہ منجزۃ للامر الواقعی، بلکہ مصلحت یہ ہے کہ آپ کے اوپر امارہ پر عمل کرنے کے ذریعے سے کیا ہے امر واقعی کو آپ کے حق میں منجز اور فعلی قرار دے دیا گیا ہے. فہو موجب لدعوۃ الواقع، تو یہی جو کیا ہے موجب ہے، سبب ہے امر واقعی کو، امر واقعی لدعوۃ الامر الواقعی، فہو موجب لدعوۃ الامر الواقعی، یہی جو کیا ہے سبب بن رہا ہے امر واقعی کے بلانے کا، امر واقعی تک پہنچانے کا. فلا باس حقیقی فی مقابل باس الواقعی، تو اس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ کوئی باس حقیقی، ٹھیک ہے، باس واقعی سے ہٹ کر کوئی باس حقیقی نہیں ہے. یعنی کیا بتائیے، دیکھیے یہ جتنی باتیں ہیں نا، یہ ساری باتیں اس کے خلاف جو ہے کیا ہے سببیت والوں میں پائی جاتی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ باس واقعی سے ہٹ کر خود امارہ کے اندر ایک باس واقعی ہے، چونکہ اس کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر ہم ہمارا طریقیہ مانتے ہیں تو طریقیات والوں کا یہ ماننا ہے کہ تمام تر جو باس ہے، تمام تر جو آپ کو بھیجا گیا ہے، تمام تر جو آپ سے مطلوب ہے وہ کیا ہے واقع تک پہنچنا ہے. واقع سے ہٹ کر آپ سے کوئی اور چیز طلب نہیں کی گئی ہے، چونکہ واقع سے ہٹ کر کچھ ہے ہی نہیں، بس ایک راستہ ہے جس پر چل کے آپ کو واقع تک پہنچنا ہے. فلا تکون لہ مصلحۃ الا مصلحۃ، تو چونکہ مصلحت واقعیہ سے ہٹ کر کوئی اور مصلحت نہیں ہے، اسی وجہ پہ آپ کو واجب قرار دیا گیا ہے. پس اس بنا پر ہم یہ کہیں گے کہ تمام تر جو مصلحت ہے وہ صرف مصلحت واقعی ہے، مصلحت واقعی سے ہٹ کر کوئی اور مصلحت یہاں پر موجود نہیں ہے. ولا اطاعت غیر اطاعت الواقع، اور اگر اطاعت بھی ہوتی ہے تو صرف واقع کی اطاعت ہے، واقع کی اطاعت سے ہٹ کر کوئی اور اطاعت نہیں ہے. جبکہ اس کے برخلاف ان کے وہ جو سببیت اور ان کے نزدیک کیا ہے کہ امارہ کے اندر جو مصلحت ہے اس کی بھی اطاعت ہے، جبکہ طریقے والے میں ایسا نہیں ہے. از لا باس فیہ الا باس الواقع، کیوں؟ اس لیے کہ باس جو ہے وہ صرف واقع میں کے اندر جو ہے باس ہے، واقع سے ہٹ کر کوئی اور باس، کوئی اور امر جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام تر جو مصلحت ہے، بس یہاں پر ایک مصلحت ہے، دو مصلحت نہیں ہے، اور وہ مصلحت واقعیہ ہے. مصلحت واقعیت سے ہٹ کر کوئی اور مصلحت یہاں پر موجود نہیں ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ طریقیت والے کہتے ہیں. جبکہ سببیت والے کیا کہتے ہیں کہ نہیں، عند الخطا ایک مصلحت مؤدی امارہ میں پائی جاتی ہے کہ جو واقع سے ہٹ کر ہے، اور اس کی بھی اطاعت مستقل ہے کس سے؟ مصلحت واقعیہ سے ہٹ کر. بات واضح ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.